سورہ البقرہ رکوع نمبر 17 تلاوت سيقول السفهاء من الناس ما واللهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعدهم بتابع قبلة بعد ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين سورہ البقرہ رکوع نمبر 17 ترجمہ کنز الایمان. اب کہیں گے بے وقوف لوگ کس نے پھیر دیا مسلمانوں کو ان کے اس قبلہ سے جس پر تھے؟ تم فرما دو کہ پورب پچھم یعنی مشرق و مغرب سب اللہ ہی کا ہے، جسے چاہے سیدھی راہ چلاتا ہے. اور بات یوں ہی ہے کہ ہم نے تمہیں کیا سب امتوں میں افضل کہ تم لوگوں پر گواہ ہو اور یہ رسول تمہارے نگہبان اور گواہ. اور اے محبوب تم پہلے جس قبلہ پر تھے ہم نے وہ اسی لیے مقرر کیا تھا کہ دیکھیں کون رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون الٹے پاؤں پھر جاتا ہے. اور بے شک یہ بھاری تھی مگر ان پر جنہیں اللہ نے ہدایت کی. اور اللہ کی شان نہیں کہ تمہارا ایمان اکارت کرے یعنی ضائع کر دے. بے شک اللہ آدمیوں پر بہت مہربان مہر والا ہے. ہم دیکھ رہے ہیں بار بار تمہارا آسمان کی طرف منہ کرنا، تو ضرور ہم تمہیں پھیر دیں گے اس قبلہ کی طرف جس میں تمہاری خوشی ہے. ابھی اپنا منہ پھیر دو مسجد حرام کی طرف، اور اے مسلمانوں تم جہاں کہیں ہو اپنا منہ اسی کی طرف کرو. اور وہ جنہیں کتاب ملی ہے ضرور جانتے ہیں کہ یہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے اور اللہ ان کے کوتکوں یعنی اعمال سے بے خبر نہیں. اور اگر تم ان کتابیوں کے پاس ہر نشانی لے کر آؤ وہ تمہارے قبلہ کی پیروی نہیں کریں گے اور نہ تم ان کے قبلہ کی پیروی کرو، اور وہ آپس میں بھی ایک دوسرے کے قبلہ کے تابع نہیں. اور اے سننے والے کسے باشد، اگر تو ان کی خواہشوں پر چلا بعد اس کے کہ تجھے علم مل چکا تو اس وقت تو ضرور ستمگار ہوگا. جنہیں ہم نے کتاب عطا فرمائی وہ اس نبی کو ایسا پہچانتے ہیں جیسے آدمی بیٹوں کو پہچانتا ہے. اور بے شک ان میں ایک گروہ جان بوجھ کر حق چھپاتے ہیں. اے سننے والو، یہ حق ہے تیرے رب کی طرف سے یا حق وہی ہے جو تیرے رب کی طرف سے ہو تو خبردار تو شک نہ کرنا. سورہ البقرہ
رکوع نمبر 17 خلاصہ منقول تفسیرات قرآن. ناظرین و ناظرات اور سامعین و سامعات، سورہ البقرہ رکوع نمبر 17 کی تفسیر ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں. اس رکوع میں ایک عظیم الشان واقعے کا بیان ہے جسے تحویل قبلہ کہتے ہیں. تحویل قبلہ کا مطلب ہے قبلہ کی طرف مڑ جانا اور قبلہ کا بدل دینا. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہلے اللہ تعالیٰ کی رہنمائی میں ہی خانہ کعبہ شریف کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے جب سے قرآن مجید اترنا شروع ہوا. مکہ شریف میں رسول پاک نے 13 سال گزارے. ان 13 سالوں میں اکثر اوقات رسول پاک اس طرح نماز پڑھتے تھے کہ حجر اسود کو اپنے سامنے رکھتے. تو جب نماز حضور پڑھتے تو حجر اسود سامنے ہوتا، تو جب حجر اسود کو سامنے رکھ کر اللہ اکبر کیا، نماز پڑھی، تو حجر اسود بھی سامنے ہے اور اسی کی سیدھ میں آگے چلتے جاؤ تو قبلہ بیت المقدس بھی، پہلا قبلہ بھی، قبلہ اول بھی، مسجد اقصی بھی، بیت المقدس بھی اسی سیدھ میں سامنے آ جاتے. تو حضور علیہ السلام جب مدینہ شریف آئے تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بیک وقت 2 قبلوں کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرنا مشکل ہو گیا. کہ خانہ کعبہ شریف کے اندر تو، خانہ کعبہ شریف تو گول ہے نا، گولائی میں مطاف اس کا گولائی میں ہے نا، تو خانہ کعبہ شریف کے اندر تو کسی بھی سمت میں کھڑے ہو کر منہ کر کے نماز ادا کرو تو کسی بھی جگہ پر نماز ادا ہو جاتی ہے. لیکن حضور علیہ السلام پھر ایسی سمت میں کھڑے ہوتے کہ سامنے کعبہ بھی ہو اور آگے محاذ میں اسی سمت میں بیت المقدس بھی ہو، تو بیک وقت 2 قبلوں کی طرف منہ کرنا وہاں پر آسان ہے. لیکن مدینہ شریف میں ایسی صورت ممکن نہ رہی، کیونکہ مدینہ شریف میں خانہ کعبہ شمالاً جنوباً، خانہ کعبہ اور بیت المقدس دونوں شمالاً جنوباً ہیں. یعنی اگر خانہ کعبہ شریف کی طرف منہ کرتے ہیں تو بیت المقدس شریف جو ہے نا پیچھے آ جاتا ہے، اور بیت المقدس شریف کی طرف منہ کرتے ہیں تو خانہ کعبہ پیچھے آ جاتا ہے. تو مدینہ شریف میں جب آپ آئے ایسی صورت ممکن نہ رہی، تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سوچا کہ کیا کیا جائے. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی خفی آئی اور حضور علیہ السلام کو حکم ملا کہ آپ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھانا شروع کر دیں. اسی طریقے سے 17 مہینے تک، 1 سال اور 5 مہینے تک اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بارک وسلم نماز ادا کرتے رہے، کرواتے رہے. منہ کا رخ، چہرہ اقدس کا رخ، آپ کے وجود اقدس کا رخ، آپ کے بدن اقدس کا رخ بیت المقدس کی طرف تھا، خانہ کعبہ شریف کی طرف نہ تھا. تو یہودیوں نے تانا دینا شروع کر دیا کہ قبلہ مسلمانوں کا الگ، مسلمانوں کا کتاب مسلمانوں کی الگ، دین مسلمانوں کا الگ، نماز الگ، ہم سے پورا مذہب ان کا الگ ہے، تو قبلے ہمارے کی طرف کیوں منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں. اور انہوں نے بیت المقدس کو اپنا قبلہ سمجھا، حالانکہ ساری کائنات میرے حضور کی ہے. اللہ میرے حضور کا ہے تو ساری کائنات حضور کی ہے. مگر انہوں نے جب یہ ایسے کہنا شروع کر دیا کہ ان کی ہر چیز اگر الگ ہے، قرآن ان کا الگ ہے، کتاب ان کی الگ ہے، مذہب ان کا الگ ہے، نبی ان کا الگ ہے، اس طرح انہوں نے یہ بے ادبی کی باتیں کی. حالانکہ نبی کوئی الگ نہیں، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سب ہمارے ہی نبی ہیں. تو کلمہ ہم اپنے پیارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھتے ہیں، طریقہ ان کا اختیار کرتے ہیں، شریعت ان کی ہم مانتے ہیں، اسلام ان کا ہم مانتے ہیں، طریقہ ان کا چلتے ہیں. مگر تمام انبیاء کا ادب کرتے ہیں، ہم ایمان لانے میں کوئی فرق نہیں کرتے. مگر پھر بھی یہودی ہیں اور ان لوگوں نے اس طرح تانا دیا کہ ہمارے قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، ان کا قبلہ اپنا نہیں. حالانکہ قبلہ تو ہمارا اول قبلہ تو خانہ کعبہ ہی تھا، اور حضور 13 سال ادھر منہ کر کے نماز پڑھتے رہے. مگر مدینہ شریف میں آ کر اس مجبوری کی وجہ سے حضور نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا شروع کر دی، اور خانہ کعبہ حضور کے پیٹھ کے پیچھے تھا. اس سے ایک بات تو ثابت ہو گئی کہ جب نبی کعبے کی طرف منہ کرے تو کعبے کی طرف منہ کرنا سنت، اور نماز کعبے کی طرف منہ کر کے پڑھنا سنت، کعبے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا سنت. اور جب نبی کعبے کی طرف پیٹ کر کے نماز ادا کر رہے تھے
اس وقت اگر کوئی خانہ کعبے کی طرف چہرہ کر کے نماز ادا کرتا تو اس کی نماز نہ ہوتی. کیوں؟ اللہ کے رسول نے کعبے کی طرف پیٹھ کی ہوئی ہے. اب کوئی اگر اس کی طرف چہرہ کرے گا تو اس کی نماز نہیں ہوگی. نماز اسی کی اس طرف ہوگی جس طرف اللہ کے رسول نے منہ کیا ہوا ہے، جس طرف اللہ کے رسول کا رخ ہے. 17 مہینوں کے بعد ایک دن بنی سلمہ کی مسجد میں، جس کو آج مسجد قبلتین کہتے ہیں، اس مسجد کے اندر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز پڑھا رہے تھے. 2 رکعتیں اللہ کے محبوب نے نماز پڑھا لی تھیں اور تیسری رکعت کے لیے اٹھنے ہی والے تھے. نماز سے پہلے یہ باتیں سن لی، کان میں آ گئیں، تو نماز کے دوران دل دکھی تھا اور نماز کے دوران حضور کا دل اتنا دکھی ہوا کہ نماز پڑھاتے پڑھاتے بار بار حضور علیہ السلام نے اس طرح آسمان کی طرف دکھی چہرہ، دکھی نظروں کے ساتھ جو 2-3 مرتبہ دیکھا. ایک آدھ بار پہلی رکعت میں اور 1-2 بار دوسری رکعت میں جو حضور غمگین ہو کر دیکھنے لگے تو رب کریم کا عرش اپنی رحمتوں کے ساتھ ہل گیا اور رب کریم نے فوراً جبریل امین کو قرآن دیا اور فرمایا ابھی ابھی نماز کے اندر یہ آیات لے کر جاؤ. اور نماز کے اندر قبلہ بدلا اور بدلنے کا حکم حضور کو دیا. اور نماز میں قبلہ بدلنے کا حکم جو ہے وہ کون سی آیت میں ہے یہ دیکھیں ذرا. محبت والو، پیار والو، عقیدت والو، اللہ کے پاک کلام کو بڑی محبت سے سننے والے خواتین و حضرات، یہ ہے آیت نمبر 143 اور آیت نمبر 143 جو ہے وہ ختم ہوتی ہے اور آیت نمبر 144. آیت نمبر 144 کے اندر بھی جا کر پہلے کچھ کلمے آ جاتے ہیں اور اس کے بعد حکم ہے فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. اے نبی آپ ابھی اپنا منہ پھیر دو مسجد حرام کی طرف. تو قبلہ بدلنے کا جو حکم اور الفاظ ہیں وہ یہاں پہ آتے ہیں، مگر اس سے پہلے سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ یہاں سے لے کر اس آیت نمبر 144 144 تک یہ جو کچھ بیان ہے یہ کیا ہے؟ نماز کے اندر قبلے کو بدلا جا رہا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا کہہ دیا جاتا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اے نبی آپ اپنا منہ کعبے کی طرف بدل لو، کعبے کی طرف کر لو. یہ نماز کے اندر اتنی بڑی وحی نازل ہو رہی ہے، پیچھے صحابہ کرام نماز میں بیٹھے ہوئے ہیں اور نماز کے اندر آغاز یوں ہو رہا ہے سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قُل لِّلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِّتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا. اتنا پڑھ لیا، اتنا کچھ نازل کیا، تب فرمایا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. محبوب آپ اپنا چہرہ ابھی ابھی اپنا منہ خانہ کعبہ کی طرف کر لیجئے. یہ اتنی بات کرنی تھی، یہ بات پہلے ہو جاتی، مگر یہ اتنی باتیں کر لیں. پھر اس کے بعد ابھی وہی رکی نہیں، نماز کے اندر ہی آگے بھی جا رہی ہے، آگے بھی جا رہی ہے، آگے بھی بات. اسی ایک آیت کے اندر 17 مقامات پر اور اشارتاً اور ساری باتیں جمع کر لیں تو تقریباً 26 مقامات ہیں جن پر قبلے کی بات، بار بار کعبے کی بات کی، کعبے کی بات، کعبے کی بات، مسجد حرام کی بات کی، کیونکہ حضور کا دل خوش کرنا تھا اور یہ بتانا مقصود تھا. دوستو اس کی وجہ کیا ہے؟ اگر رسول اللہ کی نظر میں فقط ایک بندہ ہوتے اور قرآن پہنچانے والے فقط میسنجر ہوتے، ایک عام انسان ہوتے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا اے نبی اپنا چہرہ کعبے کی طرف پھیر لو. نہیں، ایک عام انسان ہوتے تو اللہ تعالیٰ کو نہیں معلوم تھا کہ اس نماز کے اندر محبوب کا دل دکھ جائے گا اور میں نماز سے پہلے کہوں محبوب نماز کے اندر تو چونکہ دکھی ہونے والا ہے تو اس لیے میں تجھے بتا رہا ہوں کہ نماز سے پہلے ہی قبلہ اپنا خانہ کعبہ کی طرف رخ کر لو. یا تھوڑا سا انتظار کر لیا جاتا، محبوب دکھی تو ہے، کوئی دو رکعتیں پڑھیں گے، سلام پھیریں گے، اس کے بعد محبوب کو کہہ دیں گے کہ محبوب نماز میں آپ دکھی ہو رہے تھے، چلیں آپ نماز کے ہو گئی ہے نا، بس آخری نماز ہے، اب اس کے بعد اگلی نماز خانہ کعبے کی طرف منہ کر کے پڑھنا.
نہ وہ طریقہ اختیار کیا نہ یہ طریقہ اختیار کیا، بلکہ کیا کیا، جو ہی دکھ آیا قلب منور پر اسی وقت عین نماز کے اندر وحی نازل کر دی، اور اتنی لمبی وحی نازل کر کے ایک جگہ پر فرمایا آپ اپنا ابھی رخ کعبے کی طرف پھیر لو۔ جب وحی یہاں پر پہنچی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نماز کے اندر اٹھے، اب نماز کے اندر قبلہ تبدیل ہو رہا تھا۔ صحابہ کرام کے اوپر درود و سلام ہو، کروڑوں سلام ہو صحابہ کرام آپ کی عظمت پر۔ اس وقت مسجد قبلتین میں جتنے صحابہ حضور کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے، او صحابیو، ایک ایک صحابی آپ کے اوپر کروڑوں سلام ہو۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام اٹھے ہوں گے، اب کسی کو پتا تو نہیں تھا، نماز سے پہلے بتایا بھی نہیں تھا کہ ہم نے نماز کے دوران قبلہ چینج کر دینا ہے جی۔ اب وہ صحابہ کرام آپ کی عظمت پہ قربان اٹھے ہیں، حضور نماز کے دوران اٹھ گئے، ہاتھ بندے بندے۔ اب جو پہلی صف تھی نماز کے اندر، اب وہ آخری صف ہو گئی، جو آخری صف تھی اب وہ پہلی ہو گئی۔ حضور اٹھے اور سارے نمازیوں کے بیچ میں سے ہوتے ہوئے حضور پچھلی صف کی طرف جا کر کھڑے ہو کر منہ حضور نے ادھر موڑ لیا۔ اب جدھر پہلے پیٹھ تھی ادھر چہرہ ہو گیا، جدھر چہرہ تھا ادھر پیٹھ ہو گئی۔ بیت المقدس قبلہ چینج ہو گیا اور اب خانہ کعبہ قبلہ بن گیا۔ حضور نے نماز پڑھائی، 2 رکعتیں ادھر پڑھائی، 2 رکعتیں ادھر، 2 رکعتیں ادھر پڑھائی، سلام پھیرا، کوئی سجدہ ساہو نہیں، سلام پھیرا۔ سلام پھیرنے کے بعد حضور نے صحابہ سے پوچھا، صحابیوں کیا ہوا؟ پوچھتے نہیں ہو؟ اب صحابہ اکرام نے عرض کی، یا رسول اللہ ہمیں کیا، ہم تو نہ کعبے کو جانتے ہیں نہ بیت المقدس کو جانتے، جدھر آپ نے منہ کر لیا ہم نے بھی ادھر ہی کو منہ کر لیا جی۔ کعبہ بنتا ہے اسی سمت کو ریاض، رخ جدھر کو وہ موڑ لیتے ہیں۔ سرکار ہمیں کیا پتا، نہ کعبے سے اپنا تعلق نہ بیت المقدس سے، ہم نے جدھر آپ کو رخ کرتے ہوئے دیکھا ہم نے بھی ادھر ہی کو منہ کر لیا، اسی کو اپنا کعبہ بنا لیا۔ اور اللہ سے پوچھا، اے اللہ تو نے نماز کے دوران قبلہ کیوں چینج کیا؟ اللہ نے پہلے بات بتا دی، فرمایا وما جعلنا القبلۃ التی کنت علیہا، اے نبی تم پہلے جس قبلہ پر تھے وہ اسی لیے مقرر کیا تھا کہ دیکھیں کون رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون الٹے پاؤں پھر جاتا ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ کون نماز میں حضور کا ساتھ دیتا ہے اور کون قبلے کی طرف چمٹا کھڑا ہے۔ یہ تفسیر ہے، یا یہ ہے کہ پہلے قبلے پر آپ جس طرف تھے خانہ کعبہ میں، ہم نے ہجرت کے بعد اس کو چینج کر کے بیت المقدس کو اس لیے قبلہ بنایا۔ دیکھتے ہیں کس کا تعلق کعبے کے ساتھ جڑا ہوا ہے اور کس کا تعلق محمد سے جڑا ہوا ہے، کہ برسوں کی صدیوں کی کعبے کے ساتھ ایک تعلق اور عقیدت کی بنا پر ان کے لیے مشکل ہوگا کہ وہ بیت المقدس کی طرف منہ کریں، لیکن انہوں نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے دکھا دیا کہ جدھر حضور کا رخ ہے ہم بھی ادھر ہی کو منہ کریں گے۔ اور نماز کے اندر قبلے کو اس لیے چینج کیا تھا کہ اب دیکھتے ہیں کہ کون قبلے کے ساتھ چمٹا کھڑا رہتا ہے اور کون قبلے کو بھول کر جدھر قبلے کا قبلہ، جدھر کعبے کا کعبہ اور محمد مصطفیٰ جدھر رخ کر رہے ہیں ادھر کو اپنا رخ کرتا چلا جا رہا ہے۔ یہی وہ مقام ہے کہ جہاں پر متاثر ہو کر اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت کشتہ عشق و محبت صاحب ترجمہ کنز الایمان آپ ارشاد فرماتے ہیں، امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو، غور سے سن تو رضا کعبے سے آتی ہے صدا، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو۔ تو یہ واقعہ تحویل قبلہ ہوا اور بتا دیا گیا کہ نماز کے دوران یہ قبلہ تبدیل ہوا ہے، صحابہ اکرام نے قبول کر لیا، مگر بتایا کہ دوران نماز یہ وحی بھی نازل ہوئی ہے۔ اب یہ وحی سنا دی گئی اور تمام مسلمانوں کی ارد گرد
گاؤں دیہاتوں میں جو مسجدیں تھیں ان میں اطلاع بھیج دی گئی کہ بھئی اب آج کے بعد قبلے کا رخ خانہ کعبہ کی طرف کر لو، نماز خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرنی۔ دوستان عزیز، کعبہ وہ ایک عظیم الشان بابرکت جگہ ہے۔ ان اول بیت وضع للناس، تمام انسانوں کے لیے سب سے پہلے زمین پر جو گھر بنایا گیا اس کا نام ہے خانہ کعبہ۔ فرمایا اب جو کوئی اعتراض کرے گا کہ یہ خانہ کعبہ کی طرف دوبارہ مڑ کر کیوں آ گئے، فرمایا محبوب تیرے عمل پر جو اعتراض کرے گا سیقول السفہاء، مرد ہوگا یا عورت ہوگا، وہ بے وقوف بے عقل ہے، نہ سمجھ ہے، نادان ہے، بے وقوف ہے، جس نے تیرے عمل پر اعتراض کیا اور کہا کہ کیوں قبلہ چینج کر دیا۔ محبوب تو جو کچھ کرے، تیرے عمل پر جو بندے آنکھیں بند کر کے عمل کریں گے وہی میری نظر میں عقل والے ہیں، اور جو تیری بات پر کوئی اعتراض کرتے ہیں وہ بے عقل ہیں اور وہ کبھی بھی نجات نہیں پا سکتے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ عقل والے تیری دنیا سے پریشان گئے، عقل والے تیری دنیا سے پریشان گئے، عشق والے تجھے ہر رنگ میں پہچان گئے۔ یا رسول اللہ، عشق والے تجھے ہر رنگ میں پہچان گئے۔ صحابہ اکرام حضور کے پیچھے چل پڑے، اور حضور کے پیچھے ہی چلنے میں عقل ہے۔ تمہاری عقل کہہ رہی ہو کہ نہیں ایسے کرو، اس طرح کرنے میں زمانے کا تقاضا ہے، حالات کا تقاضا ہے، زمانہ یوں چاہتا ہے، زمانے کا ماحول یوں چاہتا ہے، ہم ایسے عقل کریں، عقل نے یوں کہا، عقل نے یوں کہا۔ خبردار، عقل سے ایک دن یہ دل نے کہا، علامہ اقبال کا شعر ہے، غالباً یوں ہے، عقل سے ایک دن جبریل نے کہا، جو عقل کا نہیں، دل سے ایک دن جبریل نے کہا، جو عقل کا غلام ہو وہ دل نہ کر قبول۔ جی، وہ دل قبول نہ کرو جو عقل کا غلام ہو، جو دل اور دماغ حضور کے غلام ہو وہی قبولیت والے۔ اس لیے دین اسلام میں اپنی عقل، اپنی ڈگوسلے نہیں پیش کرنے چاہیے، بلکہ کوشش کرو جیسے اللہ اور اس کا رسول فرما رہا ہے اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالو۔ ان لوگوں کو دیکھو جو سر سے لے کر پاؤں تک سنت مصطفیٰ کے مطابق چل رہے ہیں، جو سنت مصطفیٰ کے مطابق اپنے آپ کو گزار رہے ہیں اپنی زندگی، ایسے لوگوں کے پیچھے اپنے آپ کو چلاؤ۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو قرآن مجید کی یہ برکات عطا فرمائے۔ فرمایا کہ یہودی اور عیسائی بھی اپنے قبلہ میں متحد نہیں ہیں۔ وہ یہودی کہتے ہیں کہ بیت المقدس سارا قبلہ نہیں بلکہ اس کا وہ غربی حصہ وہ ہمارا قبلہ ہے، وہ ایک حصے کو اپنا قبلہ کہتے ہیں، اور عیسائی کہتے ہیں نہیں، وہ شرقی حصہ جس میں مکان شرقیہ، جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ مکرمہ ٹھہرتی تھیں، وہ حصہ قبلہ ہے۔ تو عیسائی اس ایک حصے کو مانتے ہیں اور اس حصے کو یہودی قبلہ نہیں مانتے، یہودی غربی حصے کو قبلہ مانتے ہیں اور عیسائی شرقی حصے کو قبلہ مانتے ہیں۔ تو کہا کہ یہ وہ ایک دوسرے ایک ہی جگہ ایک ہی قبلے کے اندر ایک حصے کو کوئی قبلہ نہ مانے اور دوسرے کو قبلہ مانے، اور دوسرا اس کے قبلے کو قبلہ نہ مانے اور اپنے قبلے کو قبلہ مانے، تو یہ قبلوں کا انکار۔ تو وہ آپس میں بھی ایک دوسرے کے قبلے کو نہیں مانتے کہ مسلمانوں اگر انہوں نے تمہارے قبلے کو نہیں مانا تو گھبرانے کی بات نہیں ہے، وہ ہیں ہی ہر دھرم گستاخ ہیں اور بے ادب ہیں۔ اس لیے کہا کہ ان کو بھی چاہیے کہ وہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ علامت اپنے کتابوں میں دیکھیں۔ اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تحویل قبلہ کا یہ واقعہ ہوا، کئی یہودی، کئی عیسائی، اور آج تک بھی جو یہودی اور عیسائی اپنی کتابوں کو پڑھتے ہیں تو ان میں ایک شان لکھی ہوئی ہے ہمارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ وہ شان یہ ہے کہ ان کا ایک لقب ہوگا کہ وہ امام القبلتین صلی اللہ علیہ وسلم، حضور امام القبلتین ہیں، دو قبلوں کی طرف لوگوں کو نماز پڑھوائیں گے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے کعبے کی طرف نماز پڑھائی، پھر بیت المقدس کی طرف نماز پڑھائی، پھر ہمیشہ کے لیے خانہ کعبہ شریف کی طرف آپ نے قبلے کا رخ کر لیا۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ آپ امام القبلتین ہیں۔
تو جب انہوں نے اپنی اپنی کتابوں میں یہ بات پڑھی، کلمہ پڑھا اور اسلام قبول کر لیا. کئی یہودی، کئی عیسائی آج بھی اپنی صحیح کتابوں میں کہیں سے ایتھنٹک بات، اگر صحیح ایتھنٹک کتابوں کی اس کو کھولیں گے تو اس میں لکھا ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم امام القبلتین. اس زمانے کے یہودیوں کے پاس اور عیسائیوں کے پاس تو اصل انجیل اور اصل تورات موجود تھی، اگرچہ اس میں بھی تحریف ہو چکی ہوئی. تو انہوں نے اس میں بھی لکھا ہوا دیکھا کہ آخر الزمان نبی 2 قبلوں کی طرف منہ کر کے نماز پڑھائیں گے، تو انہوں نے بھی کلمہ پڑھا اور اسلام قبول کر لیا. آج کے یہودی اور عیسائی کس بات کا انتظار کر رہے ہیں؟ میں آج کے یہودیوں اور عیسائیوں اور آج کے تمام نان مسلم سے یہ کہوں گا، آپ بھی آگے آئیں، اس ہستی کا کلمہ پڑھ لیں، اس ہستی کے زیر سایہ آ جاؤ جس نے 2 قبلوں کی طرف امامت کیا، 2 قبلوں کے امام ہے. بیت المقدس بھی اپنا ہے، خانہ کعبہ بھی ہمارا ہے. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اور اسی طرح اس میں وہ واقعہ بھی آتا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ آیت اتری کہ الذین آتیناہم الکتاب، جن کو ہم نے کتاب عطا کی ہے، یعرفونہ، وہ محمد مصطفیٰ کی ایسی معرفت رکھتے ہیں، کما یعرفون ابناءہم، جس طرح وہ زبردست پہچان اپنے بیٹوں کے بارے میں کرتے ہیں. انہیں پتا ہے کہ کون میرا بیٹا ہے، اس کی شکل کیسی، اس کا ناک کیسا، اس کو کس کے اوپر ہو گیا ہے، نانی پہ گیا، دادی پہ گیا، چاچے پہ گیا، ماموں پہ گیا ہے. بچوں کو جتنا گہرے طریقے سے آدمی اپنی اولاد کو پہچانتا ہے نا، اولاد کا اس لیے کہا کہ بے انتہا پیار والا تعلق اولاد سے ہوتا ہے، اسی طرح محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ پہچانتے ہیں کہ یہ رسول برحق ہیں، اللہ کے پیارے محبوب ہیں، آخر زمان رسول ہیں. ان کے علاوہ اب قیامت تک اور کوئی رسول نہیں ہے، کوئی اور نبی نہیں ہے، یہ پہچانتے ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت عبداللہ بن سلام کو بلا کر کہا کہ آپ کیسے پہچانتے ہیں؟ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح پہچانتے ہیں؟ تو حضرت عبداللہ بن سلام نے فرمایا کہ ہاں. حضرت عبداللہ بن سلام نے جو جواب دیا وہ تفسیر خزائن العرفان میں صدر الافاضل سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اے عمر، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو بے اشتباہ پہچان لیا، اور میرا حضور کو پہچاننا اپنے بیٹوں کے پہچاننے سے بدرجہ زیادہ اتم اور اکمل ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ کیسے؟ انہوں نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ حضور اللہ کی طرف سے اس کے بھیجے ہوئے رسول ہیں، ان کے اوصاف اللہ تعالیٰ نے ہماری کتاب توریت میں بیان فرمائے ہیں. بیٹے کی طرف سے ایسا یقین کس طرح ہو، عورتوں کا حال ایسا قطعی کس طرح معلوم ہو سکتا ہے؟ ہمیں تو اس سے بھی زیادہ یقین ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سچے اور پیارے رسول ہیں. حضرت عمر فاروق نے آگے بڑھ کر حضرت عبداللہ بن سلام کا سر چوم لیا، اور اس سے یہ مسئلہ معلوم ہوا کہ غیر محل شہوت میں دینی محبت کی بنیاد پر بوسہ دینا جائز ہے، بوسہ لینا جائز ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے حال پر لطف و کرم فرمائے.